بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس یوزفل ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کریکشن کا رول نمبر 12 ڈسکس کریں گے، اور یہ انتہائی امپورٹنٹ رول ہے صحیح انگریزی سیکھنے کے لیے، اور اچھے لیول کی انگریزی سیکھنے کے لیے آپ کو اس رول کو اچھی طرح سیکھنا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ یہ جو رول ہے، رول نمبر 12، یہ مختلف ایگزامس میں دیے گئے جو انکریکٹ سینٹینسز ہیں ان کو کریکٹ کرنے میں آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ آئیے اسٹوڈنٹس، ہم اس رول کا آغاز کرتے ہیں۔ پریپوزیشنز کے متعلق یہ رول ہے، اور یہاں پہ میں نے ذیل میں آپ کے لیے جو ایک ٹیبل آپ کو میں پورا اس کا دکھا دوں، یہ ایک میں نے آپ کے لیے کوئی 12 سے 14 جو ہے یہ امپورٹنٹ پریپوزیشن جو ہیں آپ کے ساتھ آپ کے لیے میں نے لکھی ہیں، ترتیب دی ہیں۔ آپ ایک تو ان کو اچھی طرح یاد کیجئے، ذہن نشین کیجئے۔ میں آپ کے لیے 1 بائی 1 ان تمام کو پہلے تو پرناؤنس کر دوں، پھر آپ کو میں اس کا جو امپورٹنٹ رول ہے اس سے جو ریلیٹڈ وہ میں ڈسکس کروں گا۔ یاد رہے اسٹوڈنٹس، ایل کے ساتھ پریپوزیشن ود آتی ہے، اکثر ایگزام میں ایل کے ساتھ پریپوزیشن فرام لگا دی جاتی ہے جو کہ انکریکٹ ہوگا۔ سکسیڈ ان ہوتا ہے میں کامیاب ہونا، سفر فرام کا معنی میں مبتلا ہونا، بیمار ہونا اس کا معنی، اس طرح کیپیبل آف کے قابل ہونا، اس طرح پرسسٹ ان کا معنی ہوتا ہے کسی کام پر تلے ہونا، بضد ہونا، اڑے رہنا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انسسٹ آن کا معنی پر اصرار کرنا ہوتا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ، اور ایبسٹین فرام کا معنی سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح بینٹ آن کا معنی بھی کسی بات یا کسی کام کے کرنے پر تلے ہونا، بضد ہونا، ضد پہ اڑے رہنا۔ اسی طرح ریفرین فرام کا معنی سے اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح پروہیبٹ فرام کا معنی سے منع کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح ایم ایٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کرنے کا کوئی مقصد رکھنا۔ اس طرح سٹاپ فرام کو معنی سے روکنا۔ یہ جتنے بھی پریپوزیشنز میں نے آپ کے ساتھ یہ جو ڈسکس کی ہیں، آل دیز آر ویری امپورٹنٹ پریپوزیشنز، اور اکثر ان سے ریلیٹڈ ایک کریکشن کا سینٹینس جو ہے وہ مختلف پیپرز میں، چاہے وہ ایف ایس سی کا ایگزام ہو، چاہے وہ بی اے کا ایگزام ہو، اور اس کے علاوہ بی اے کے ایگزام کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو بی کام کا جو ایگزام ہے اس میں بھی یہ کوسچن جو ہے یہ ایک سینٹینس وائز پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ اس طرح پی پی ایس سی کے ایگزام میں، پی ایم ایس کے ایگزام میں، سی ایس ایس کے ایگزام میں اس سے ریلیٹڈ جو ہے اکثر سینٹینس ایگزام میں آتے ہیں۔ سو دیز آر ویری امپورٹنٹ پریپوزیشنز۔ اگر ہم اس کے رول کی بات کرتے ہیں تو رول کی اسٹیٹمنٹ ذرا آپ سیکھ لیجئے کہ آپ مندرجہ ذیل ایک تو ان پریپوزیشن کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، اور انگلش گرامر کا ان پریپوزیشن سے ریلیٹڈ رول یہ ہے کہ اگر پریپوزیشنز کے بعد کوئی ورب آئے تو ہمیشہ انگ فارم میں استعمال ہوتی ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو دوبارہ ریوائز کروا دیتا ہوں کہ اگر پریپوزیشن کے بعد، یعنی کسی بھی پریپوزیشن کے بعد اگر کوئی سینٹینس کے اندر ورب استعمال کی جائے گی تو آپ نے اس کو انگ فارم میں استعمال کرنا ہے۔ ایگزام میں آپ سے اس طرح کے جو سینٹینسز پوچھے جاتے ہیں ان میں 2 طرح کی مسٹیک ہوتی ہے۔ ایک تو پریپوزیشن کا غلط استعمال کیا گیا ہوتا ہے، آپ نے کریکٹ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پریپوزیشن کے بعد جو ورب استعمال کی گئی ہے اسے انگ فارم میں استعمال کیا جانا ضروری ہے۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ میں ایک بار پھر ریوائز کروا دیتا ہوں کہ پریپوزیشن کے بعد اگر کوئی ورب آئے گی تو ہمیشہ انگ فارم میں ہی آئے گی۔ آئیے اسٹوڈنٹس، اس رول کو ہم مختلف ایگزامپلس کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے نیکسٹ پیج پہ آپ کے لیے کچھ ایگزامپلس لکھی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ پریپوزیشن کے بعد ہمیشہ ورب کی انگ فارم آئے گی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں مدد تمام ایگزامپلز، یہ جتنی بھی ایگزامپلز ہیں، جو 6-7 ایگزامپلز میں نے آپ کے لیے لکھی ہیں، اس میں ایز پر رول آپ ذہن میں رکھیں کہ پریپوزیشن کے بعد ہمیشہ ورب کی انگ فارم ہی کریکٹ ہوگی، انگ فارم ہی کریکٹ ہوگی۔ جیسے دیکھیں، ہی از بینٹ ٹو گو ایبراڈ، وہ بیرون ملک جانے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ جملہ کئی بار مختلف ایگزامز میں، ایف ایس سی کے پیپرز میں، بی اے کے پیپرز میں، پی پی ایس سی کے ایگزامز میں، سی ایس ایس کے ایگزام میں، اور بی کام کے ایگزام میں کئی بار یہ کریکشن کا سوال جو ہے، یہ والا سینٹینس جو ہے یہ اکثر دیا جاتا ہے، آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے۔ یاد رہے اسٹوڈنٹس کے بینٹ کے ساتھ پریپوزیشن تو ٹو آتی نہیں ہے۔ ہم نے اوپر ٹیبل میں پڑھا تھا کہ بینٹ کے ساتھ پریپوزیشن آن آتی ہے، تو ٹو نہیں آتا۔ ٹو جو ہے وہ یہاں پہ اس کے ساتھ لگایا گیا بینٹ کے ساتھ، تو بینٹ کے ساتھ ٹو غلط ہے۔ ہم بینٹ کے ساتھ انفینیٹیو کا استعمال یعنی ٹو کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم بینٹ کے ساتھ اس کی جو متعلقہ پریپوزیشن ہے وہ ہم آن لگائیں گے۔ اور یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہم آن لگائیں گے تو اس کے بعد یہ جو گو ہے یہ ورب انگ فارم میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے، اور یہی آپ کو اس رول میں آج سکھانا ہے کہ ہی از بینٹ آن گوئنگ ایبراڈ، وہ بیرون ملک جانے پر بضد ہے، بیرون ملک جانے پر تلا ہوا ہے، اس نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ وہ بیرون ملک جائے گا۔ دس از ویری امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس۔ اس طرح نمبر 2 دیکھیں،
شی پرسسٹڈ ٹو ڈو اے جاب، اس نے ایک جاب کرنے پر ضد کی یا اس نے ایک جاب کرنے پر اصرار کیا. سو پرسسٹنٹ کا معنی ہوتا ہے بضد ہونا، اڑ جانا کسی بات پر. تو اس میں تو پریپوزیشن ہم ان استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر ٹیبل میں وضاحت کی تھی کہ پرسسٹ کے ساتھ پریپوزیشن ان استعمال کرنی ہے آپ نے. تو پرسسٹڈ ان، شی پرسسٹڈ ان ڈوئنگ اے جاب، اس نے نوکری کرنے پر، جاب کرنے پر ضد کی. اس طرح نمبر 3 دیکھیں، آئی سکسیڈڈ ٹو ون دا الیکشن، میں الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گیا. میں الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوا یا میں الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گیا. تو سکسیڈ کے ساتھ پریپوزیشن اس کی جو متعلقہ ہے وہ ٹو نہیں ہے، بلکہ اس کی متعلقہ پریپوزیشن ان ہوتی ہے. اور ہم جیسے ہی ان استعمال کریں گے، آگے جو ورب تھی یہ وننگ میں تبدیل ہو جائے گی. دس از ویری امپورٹنٹ، آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ پریپوزیشن کے بعد ہمیشہ ورب کی انگ فارم آتی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں پریپوزیشن کے جیسے ہم نے پریپوزیشن کا استعمال کیا تو اس میں ان کا استعمال کیا جائے گا. یہاں پہ دیکھیں جیسا یہ دیکھیں جیسے ہم نے آن لگایا یہ گوئنگ ہو گیا، جیسے ہم نے یہاں پہ پرسسٹڈ کے بعد ان لگایا یہ ڈوئنگ ہو گیا. اس طرح جیسے ہی ہم نے سکسیڈڈ کے بعد ان لگایا یہ وننگ ہو گیا. اس طرح نمبر 4 پہ دیکھیں گے، اسلم پروہیبٹڈ می ٹو اسموک، اسلم نے مجھے سگریٹ پینے سے روکا یا سگریٹ پینے سے منع کیا. سو پروہیبٹڈ کے ساتھ پریپوزیشن جو ہے وہ ٹو نہیں استعمال ہوتی، بلکہ ہم فرام استعمال کرتے ہیں. اس کی جو متعلقہ پریپوزیشن ہے وہ فرام ہے. سو پروہیبٹڈ فرام ہم یوز کریں گے. تو جیسے ہی ہم فرام استعمال کریں گے تو یہ جو اسموک ہے ٹو کے بعد والا، یہ اسموکنگ میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ رول یہ ہے کہ پریپوزیشن کے بعد ہمیشہ ورب کی انگ فارم آتی ہے. اوپر والے سینٹینس میں دوبارہ دیکھ لیجئے کہ پریپوزیشن کے بعد ہمیشہ ورب کی انگ فارم آئے گی، پریپوزیشن کے بعد ہمیشہ ورب کی انگ فارم آئے گی. یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے پریپوزیشن کے بعد ہمیشہ ورب کی انگ فارم ہی استعمال کی جائے گی. اس طرح نیکسٹ نمبر 5 پہ دیکھیں، یو شوڈ ابسٹین ٹو ڈرنک وائن، آپ کو شراب پینے سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ایبسٹین فرام ہوتا ہے، یاد رہیں اسٹوڈنٹس، یہ ایبسٹین کے ساتھ ٹو ٹھیک نہیں ہے، یہ انکریکٹ ہے. ہم ایبسٹین کے ساتھ فرام کا استعمال کریں گے جو اس کی متعلقہ پریپوزیشن ہے، اور جیسے ہی ہم ایبسٹین کے ساتھ اس کی متعلقہ پریپوزیشن فرام لگائیں گے، یہ جو ورب ڈرنک ہے یہ ڈرنکنگ میں چینج ہو جائے گا. سو یہ ڈرنکنگ جو ہے یہ وڈ بی کریکٹ. اس طرح نمبر 6 پہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اور 7 پہ یہ 2 ایگزامپلز اور ہیں آپ کے لیے. ہی آلویز ایمز ٹو ارن منی، وہ ہمیشہ پیسے کمانے کا ہی مقصد رکھتا ہے یا اس کا مقصد ہمیشہ پیسہ کمانا ہی ہوتا ہے. ہی آلویز ایمز ایٹ، تو ایم کے ساتھ تو ٹو غلط ہے. ہم نے دیکھا ہے اس ٹیبل میں کہ ایم کے ساتھ پریپوزیشن ایٹ لگاتے ہیں. تو جیسے ہی ہم ایم کی متعلقہ پریپوزیشن ایٹ لگائیں گے تو اس کے ساتھ آگے جو ورب ہے وہ انگ فارم میں تبدیل ہو جائے گی. یہاں پہ ارن کی بجائے ارننگ ہو جائے گا. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم ایک اور لاسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. آئی ایم کیپیبل ٹو اسپیک انگلش، میں انگریزی بولنے کے قابل ہوں یا میں انگریزی بولنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. آئی ایم کیپیبل آف ٹو اسپیک انگلش. اب ہم نے ٹیبل میں پڑھا تھا کہ کیپیبل کے ساتھ ٹو نہیں استعمال ہوتا، بلکہ کیپیبل کے ساتھ آف استعمال ہوتا ہے پریپوزیشن. تو جیسے ہی ہم کیپیبل کے ساتھ پریپوزیشن آف استعمال کریں گے تو یہ اسپیکنگ میں تبدیل ہو جائے گا کریکٹ سنٹینس کے لیے. سو اسٹوڈنٹس آپ یاد رکھیں کہ جتنے بھی یہ امپورٹنٹ پریپوزیشنز ہیں یہ سارے کے سارے سنٹینسز جو ہیں مختلف ایگزامس میں آ چکے ہیں، اور آپ ان کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کر لیجئے، لرن آؤٹ کیجئے. اور یاد رکھیے کہ پریپوزیشن کے بعد یہ ایک یونیورسل لا ہے انگلش گرامر کا کہ پریپوزیشن کے بعد جب بھی ہمیشہ ورب آئے گی آپ نے اس کو انگ فارم میں تبدیل کرنا ہے. تھوڑا سا ایک آخری دفعہ اس کا پھر ایک اور ویو لے لیتے ہیں بریف سا. یہ دیکھیں پریپوزیشن کے بعد اسپیکنگ ہو گیا، یہاں پہ ایم کے ساتھ ایٹ، پریپوزیشن کے بعد ارننگ ہو گیا، یہاں پہ ایبسٹین کے بعد فرام کے بعد یہ انگ فارم ڈرنکنگ ہو گئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پروہیبٹڈ کے ساتھ فرام پریپوزیشن ہے اسموکنگ ہو جائے گا. اس طرح سکسیڈ کے بعد ان کے بعد یہ وننگ ہو جائے گا. اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرسسٹنٹ کے ساتھ جب ہم پریپوزیشن ان لگائیں گے تو یہ ڈوئنگ ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بینٹ کے ساتھ آن لگانے کی وجہ سے یعنی پریپوزیشن لگانے کی وجہ سے یہ جو ورڈ گو تھا یہ گوئنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس، آپ اس کو ضرور یاد رکھیے کہ پریپوزیشن کے بعد ہمیشہ ورب کی انگ فارم ہی استعمال ہوتی ہے. یہ رول میں نے آپ کو یہاں پہ ایکسپلین شروعاتی حصے میں کیا تھا کہ اگر پریپوزیشن کے بعد کوئی بھی ورب آئے گی تو ہمیشہ ورب کی انگ فارم میں ہی استعمال ہوگی. سو اسٹوڈنٹس ہوپ فلی کہ آج کا آپ کا یہ جو کریکشن کا جو رول نمبر 12 ہے یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.